بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں بطخ کہا جاتا ہے اور فارسی زبان کے اندر اس کو اردک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انار ہے جس کو فارسی زبان کے اندر بھی انار کہا جاتا ہے، صرف لہجے کا فرق ہے۔ آگے چلتے ہیں، تمرین آتی ہے۔ تمرین: دوبارے گوش کنید و تصویر مناسب را انتخاب کنید۔ جو دوبارہ ہے میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا، اس میں جو صحیح تصویر ہے اس کو انتخاب کرنا ہے آپ نے اپنے ذہن میں۔ اور اس کے بعد ہے خواندن، پڑھنا، با ہم کلاسی خود بے خوانید۔ ہم جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ این اتھو است، یہ استری ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ این انار است، یہ انار ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ این اسب است، یہ گھوڑا ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ این استقان است، یہ گلاس ہے۔ اب اس میں آپ نے جواب دینے ہیں۔ میں سوال کروں گا اور آپ نے وہ جواب ہمیں ہمارے گروپس میں شیئر کر دینے ہیں۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ این ڈیش است، اس میں آپ نے لفظ کا استعمال کرنا ہے جس کو گلاس کو فارسی میں جو بھی کہا جاتا ہے۔ آن چیست، وہ کیا ہے؟ آن ڈیش است، وہ ڈیش ہے۔ ابھی یہاں پہ بطخ کی جو فارسی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے یہاں پر ہمارے گروپ میں شیئر کرنا ہے وائس کے ذریعے سے۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ این ڈیش است، یہ پانی ہے۔ پانی کو جو فارسی میں کہا جاتا ہے وہ آپ نے ہمیں بیان کرنا ہے۔ آن چیست، وہ کیا ہے؟ آن ڈیش است۔ اب یہاں پہ انار کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے اس کو آپ نے ہمیں واٹس ایپ پہ لہجے کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم چیپٹر آتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا سلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، میرا نام یہ ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں۔ جب ہم فارسی زبان میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے شما اہل کجا ہستی، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان محترم گوش کنید و تکرار کنید آتا ہے۔ جو ایران والے ہیں وہ کہتے ہیں اہل ایران، چین والے کہتے ہیں اہل چین، المان والے کہتے ہیں اہل المان، ہندوستان والے کہتے ہیں اہل ہند، تھائی لینڈ والے کہتے ہیں اہل تھائی لینڈ، اور اس کے بعد پاکستان والے کہتے ہیں اہل پاکستان، پاکستان۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم۔ اس کے بعد گفتگو ہے جس میں اہل کجائی کا استعمال کیا گیا ہے، آئیں اس کو ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ سلام، سلام علیکم، حال شما خوب است؟ خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من سانا است. شما اہل کجا هستی؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ من اہل ژاپن هستم. شما اہل کجا هستی؟ من اہل ایران هستم. اس میں آپ کہاں سے ہیں؟ میں جاپان سے ہوں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں ایران سے ہوں۔ جاپان کو یہ لوگ جو ہیں ژاپن پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان محترم آتا ہے کار گروہی با دوست خود گفتگو کنید۔ اپنے گھر میں کسی کے ساتھ آپ جس کو فارسی زبان آتی ہے اس کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ سلام، حال شما خوب است؟ آپ کا حال کیسا ہے؟ سلام، خوبم ممنون، الحمدللہ ٹھیک ہوں، بہت شکریہ۔ اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من احمد است، میرا نام احمد ہے۔ شما اہل کجا ہستی؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ من اہل پاکستان ہستم، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد عزیزان محترم واجہ شناسی آتا ہے۔
واضح کسی کہتے تھے؟ ہم لوگ الفاظ کو واضح کہتے تھے۔ تو اب ہم بیان کرتے ہیں واضح شناسی۔ شنیدن، گوش کنید و تکرار کنید، سنیے اور ساتھ ساتھ دہرائیے۔ یہ جھنڈے ہیں بہت سارے جن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا ہے بولویو۔ بولوی ایک ملک ہے جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے بنگلہ دیش۔ اس کے بعد ہے بلجیک۔ اس کے بعد ہے بلغارستان۔ اس کے بعد ہے بحرین۔ اس کے بعد ہے برازیل۔ برازیل جو ہے اس کو برازیل ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تمرین ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے۔ شما اہل کجا ہستی؟ من اہل بنگلہ دیش هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بحرین هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بلغارستان هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بلوی هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بلژیک هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل برازیل هستم. اس کو اسی لہجے میں آپ لوگوں نے جیسے شما اہل کجا ہستی من اہل پاکستان ہستم اس طرح سے بیان کرنا ہے۔ جملے ہائے زیر را کامل کنید، یہ جو نیچے والے جملے ہیں ان کو ہم نے کامل کرنا ہے۔ اب دور کا دیکھیں، یہاں پہ دور کا جو ہے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پہ دور کے لیے ہم کیا استعمال کرتے تھے؟ آن۔ تو آن کے لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ آن پرچم بنگلہ دیش ہست۔ ان پرچم کہاں کا ہے؟ پرچم ہے اس جگہ کا نام لکھتے ہیں۔ آن پرچم بلجیک است، یہاں پر است آئے گا، آخر میں ہے آئے گا، یہاں پر این آئے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو آن کیا ہے؟ یہاں پر آئے گا آن پرچم، جہاں کا بھی پرچم ہے اس کا نام آئے گا، این قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی کی یہ بار بار تمرین کروا رہے ہیں۔ آگے آتے ہیں، اب ہم نے تیسرے شخص کے بارے میں بات کرنی ہے جس میں انگلش زبان میں ہم کرتے ہیں مائے، آئی ایم، اور جیسے اپنے لیے ہم استعمال کرتے ہیں مائے استعمال کرتے ہیں، سامنے والے کے لیے یو استعمال کرتے ہیں، اور جو گزشتہ سوم شخص ہے اس کے لیے دے استعمال کرتے ہیں اگر زیادہ لوگ ہوں، یا ہی استعمال کرتے ہیں اگر ایک لفظ ہو، یا شی ہو تو ایک عورت ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح فارسی کے اندر تیسرے لفظ کے لیے اندر او استعمال کرتے ہیں جو دور ہو، سوم شخص ہو۔ او اہل کجا است، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ ہے شنیدن و گوش کنید اور تکرار کنید، اس کو ہم ساتھ ساتھ تمرین کرتے ہیں۔ سلام، اسم من مریم است. سلام، اسم من نحیم است. حال شما خوب است؟ خوبم ممنون، الحمدللہ، شکریہ۔ اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من احمد است، میرا نام احمد ہے۔ وہ اہل کجا است، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ اہل بنگلہ دیش است، وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہے۔ جملے ہائے زیر را گوش کنید و تکرار کنید، نیچے والے جملوں کو پڑھیں اور دھیان سے سنیے۔ اب اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں لہجہ بیان کر رہا ہوں، آپ نے لہجے کو پکڑنا ہے۔ من اہل ایران هستم. تو اہل پاکستان ہستی. او اہل ژاپن است. صحیح ہے؟ جب آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، من استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہستم آئے گا۔ تو استعمال کرتے ہیں یعنی سامنے والے شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہستی آئے گا۔ او یعنی تیسرا شخص جو کہ غائب ہے اس کے لیے است استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کو واپس ایک بار تمرین کرتے ہیں۔ سلام، سلام، شما اہل کجا ہستی، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ من اہل ایران ہستم، میں ایران سے تعلق رکھتا ہوں۔ شما اسم او چیست، اس کا نام کیا ہے؟ اسم او سانا است، اس تیسرے شخص کا نام سانا ہے۔ او اہل کجا است، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ اہل جاپان است، وہ جاپان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ملکوں کے نام آ رہے ہیں، ان کا لہجہ آپ نے سننا ہے۔ پاکستان، پاکستان،
برازیل، بنگلہ دیش، بلغارستان، پرتگال، بلجیک، بحرین۔ اس کے بعد ہے واضح شناسی۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم واضح شناسی جو ہے نئے جو ملک ہیں ان کے بارے میں، ان کی لفظ کی آگاہی کے بارے میں سمجھے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا اور اپنے دوستان تک پہنچائیے گا۔ لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔